بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ حسب توفیق اور حسب ترتیب اپنی اصلاح کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو دنیا آخرت کی وسعتیں، سعادتیں اور خیر نصیب فرمائیں۔ کچھ باتیں آج کی مجلس میں عام ترتیب سے ہٹ کر ہیں، ویسے تو کوئی نہ کوئی اصلاحی نسبت سے بات ہوتی ہے۔ آج کچھ اصول و ہدایات ہے دوستو، مختصر وقت کے ہیں، اس لیے سارے ساتھی اس کو سن کے جائیں گے اور پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور جو ہدایت آپ کو دیے جائیں گے وہ حرف آخر ہوں گے۔ حرف آخر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مزید کسی حاشیے کی گنجائش نہیں ہوتی، تو اس لیے سارے ساتھی اس کی طرف متوجہ رہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر سال الحمدللہ سال کے آخر میں سالانہ بزم ہوتی ہے، تقریری مسابقہ بمعنی مقابلہ، طلبہ کے مابین مختلف موضوعات پر سالانہ تقریری مسابقہ ہوتا ہے، جو انشاءاللہ اس سال بھی ہوگا۔ کب ہوگا؟ کل بروز اتوار 5 جنوری 2025 صبح ٹھیک 7:45 بجے انشاءاللہ۔ صحیح؟ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر طالب علم نے، چاہے وہ شعبہ حفظ و ناظرہ کا ہے، ان سے بات ہو چکی ہے، چاہے وہ ہمارے شعبہ اسکول کے طلبہ ہے۔ آواز آ رہی ہے بھائی؟ سب ہاتھ اٹھائیں اسکول والے جی۔ شعبہ اسکول کے تمام طلبہ، شعبہ درس نظامی کے جو طلبہ ہیں، درجہ اولیٰ سے لے کر تخصص فی الفقہ تک، وہ سب اس بات کے پابند ہیں اور مسئول ہیں کہ کل کے مسابقے میں وہ سب موجود ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ اسکول والوں کو آواز آ گئی؟ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسکول میں ایسے اتوار کو چھٹی ہوتی ہے نا عام طور پہ، لیکن کل چھٹی نہیں ہے دوستو۔ صحیح؟ تو کل آپ نے آنا ہے، ابھی سے جا کے گھر میں بتا دیں گے کہ بھئی کل ہمیں صبح ضرور جانا ہے اور 7:45 بجے پہنچنا ہے۔ تو ایک تو تمام طلبہ من الفن الی یاء وقت پر پہنچیں گے، تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ صاف عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مہمان سمجھتا ہے تو ابھی کھڑے ہو کر اظہار کر دے، تاکہ مہمانوں کی لسٹ میں ہم اس کا نام لکھ لیں، اور ان کی سلائیڈز بن رہی ہیں مہمانوں کی، وہ بھی بنا دیں ہم۔ تو کوئی مہمان ہے آپ میں سے تو فوراً کھڑا ہو جائے تاکہ ہم اس کا نام لکھ سکیں۔ جی، کوئی مہمان ہے آپ میں سے؟ سب طلبہ اور میزبان ہیں؟ سب اسی طرح ہے نا؟ تو 7:45 بجے آپ حضرات یہاں پہنچ جائیں گے۔ 8 بجے کے بعد اگر کوئی آیا، وہاں اساتذہ کی ڈیوٹی بھی ہے گیٹ پر، اور سب ہم خود بھی ہوں گے۔ 8 بجے کے بعد ان میزبانوں سے میں معذرت کروں گا، یہ میں صاف کہہ رہا ہوں، آپ اندر نہیں آ سکیں گے، وہیں سے انشاءاللہ آپ کو باہر بھیج دیں گے، اس کا خیال کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاف ستھرے کپڑوں میں، لباس میں، مدرسے کے کارڈ میں، اسکول کے بچے اسکول کے یونیفارم اور اسکول کے کارڈ میں، اسکول کی ٹوپی میں آئیں گے۔ صاف ستھرا لباس پہنے، تیار، جیسے ایک طالب علم کا حلیہ اور لباس ہوتا ہے نا، اس طرح آ جائیں۔ سب کے پاس سفید ٹوپی ہونی چاہیے۔ کوشش کریں درس نظامی کے طلبہ کہ سفید لباس پہن کر آ جائیں، مدرسے کا کارڈ گلے میں ڈال کے آ جائیں، ناشتے کے تقاضے سے فارغ ہو کر آ جائیں، یہ بھی صاف عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ پھر بیچ میں کوئی کہے کہ یہ بہت سخت بھوک لگی ہے، ناشتہ کرنا ہے، کل فجر میں اٹھ کر والدہ کو بولے ناشتہ بنائے، تیار ہو، پراٹھا چائے کریں اور سیدھا آ جائیں۔ ہو گئی بات؟
صحیح ہو گئی بات. تیسری اہم بات یہ کہ کچھ طلباء کی خدمت کی ذمہ داری لگی، جیسے ہر سال لگتی ہے، وہ نام ابھی آ جائیں. خدمت تو سب نے کرنی، ٹھیک ہے نا، سب تیار ہے نا خدمت کے لیے، لیکن نظم کے اعتبار سے کتنے طلباء چاہیے ہم نے کچھ نام لکھے ہیں، وہ ابھی بتا دیں گے. وہ طلباء تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ رک جائیں گے، ورنہ جذبہ خدمت ہر دین کے طالب علم میں ہونا چاہیے، اور جتنا وقت آپ کو کہا جائے وہ ہونا چاہیے، شروع سے آخر تک ہونا چاہیے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے جن طلباء کی خدمت کی جو ذمہ داری ہوگی وہ خدمت کا کارڈ ان کو دے دیا جائے گا. وہ کارڈ ان کے علاوہ باقی کسی کے پاس نہیں ہوگا. اپنا خدمت کارڈ اگر کسی نے دوسرے کو دیا، یہ ایسا ہے جیسے گارڈ اپنا اسلحہ کسی عام آدمی کو دے دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ تو پھر خیر نہیں ہوگی اس کی. دوسرا، جہاں ڈیوٹی ذمہ داری لگے گی وہیں آپ خدمت کریں. خدائی خدمتگار نہیں بنے کہ جی وہ جگہ مجھے خالی نظر آئی تو میں وہاں پہنچ گیا. آپ نہ جائیں، ہم انشاءاللہ خود پہنچ جائیں گے. جب تک آپ کو کہا نہیں جائے اس وقت تک خدمت کی جگہ کو چھوڑیں گے نہیں. سمجھ میں آ گئی؟ کسی غیر خدمت والے طالب علم کو اجازت نہیں کہ خدمت والے طالب علم سے جا کے گپ شپ کرے، بات چیت کرے. آپ نے شروع سے یہاں بیٹھنا ہے اور آخر تک بیٹھنا ہوگا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اہم ترین بات یہ کہ پوری مجلس میں سنجیدگی ہو، سلیقہ پن ہو، وقار ہو. میں آپ سے بالکل صاف کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساتھی نے اچھی تلاوت کی تو یہ نہیں کہ مریل سڑیل انداز میں جیسے بعض دفعہ بیٹھے ہوئے کہ وہ قاری نے جان مار دی، وہ لال پیلا سرخ ہو جاتا ہے بیچارہ، اتنے مد کھینچ رہا ہوتا ہے وہ. اور آخر میں جب یہ قاری صاحبان رکتے ہیں نا تو یہ ایک چیز کے بڑے متمنی ہوتے ہیں کہ مجمع کیا کہے؟ سبحان اللہ. لیکن یہ سبحان اللہ بھی ایک ہوتا ہے بطور دعا کے، ایک ہوتا ہے بطور شرارت کے. وہ کسی نے غیر مقلدین سے کہا نا کہ آمین، ایک آمین بالسر ہوتا ہے، ایک آمین للشر ہوتا ہے. تو تمہارا آمین جو ہے وہ کون سا ہے؟ شر والا ہے. تو یہ فرق ہم سمجھتے ہیں، تو کوئی آؤٹ نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی؟ کسی نے اگر اس مجلس کی سنجیدگی کے خلاف سوچا بھی نا، دماغ میں خیال آیا یا ہلکا لیا، خیر نہیں ہے اس کی. ایسا علاج ہوگا کہ پھر آپ برسوں یاد رکھیں گے اور کئی راتوں تک نیند نہیں آئے گی. اس لیے یہ چیز 0% برداشت نہیں ہوتی ہمیں. اگر کسی تقریب میں اور ہمارے مہمانوں کے سامنے کسی نے کوئی اونچ نیچ والی حرکت کی، میں صاف کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کے سرپرست روئیں، بڑے روئیں، چھوٹے روئیں، لیکن ہم نہیں معاف کریں گے. اگر آپ نے ہماری عزت کرنی ہے، ادارے کو عزت دینی ہے اور علم کی عزت کرنی ہے، تھوڑا سا وقت سنجیدگی کے ساتھ گزار لیں. ٹھیک ہے نا؟ باقی طالب علم ہے، بھول بھی سکتا ہے، غلط بھی بول سکتا ہے تقریر میں. یہ آنے والے سب خطبہ تھوڑی ہے کہ بڑے بڑے خطیب ہیں، طالب علم ہے. ہم سب ان مراحل سے گزرے. اسی طرح بولتے 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 انسان سیکھ جاتا ہے. یہ ہمارے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھی ہوں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے. کسی نے ہنسنے کی یا مذاق اڑانے کی، یہ ہمارے ایک نیچ پن کی دلیل ہوگی دوستو. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اس لیے بالکل ایک اچھی انداز سے، اچھے طرز کے ساتھ بیٹھیں. اور ہمارے استاد جی حضرت مولانا طاؤ رحمان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی طالب علم تقریر بھول جائے تو باقی طلبہ کیا کریں؟ درود شریف پڑھیں. کیا پڑھیں؟ یہ ایک وظیفہ بھی ہے، ایک سنت عمل ہے کہ اللہ پاک یاد دلا دے. تو درود شریف تو دور رہ گیا، ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا نہیں کرنا ہوگا. بالکل باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، مان کر چلتے ہیں اور چلیں گے انشاءاللہ. کوئی چھٹی نہیں کرے گا. سب سے پہلے صبح عمل ہوگا حاضری کا. ہر استاذ کی ہر کلاس کی حاضری ایک استاذ کے ذمے، وہ حاضری لیں گے 7:45 بجے. اگر 7:45 کے بعد آپ آئیں اور پھر کہیں جی میں تو 7:55 پہ آیا ہوا تھا نا، میں تو 7:58 پہ آیا ہوا تھا، کسی میں گڑی نہیں ہے. دیکھیں، اس لیے کل کوئی شرارت برداشت نہیں ہوگی، اس کا خیال رکھیں گے. جس کو جو خدمت دی جائے وہ اس خدمت دے.
تمام مقررین بھرپور تیاری کریں. آپ کے پاس آج کا وقت ہے، دن ہے، رات ہے، خوب تیاری کریں، بھرپور تیاری کریں، اس نیت کے ساتھ کریں کہ پوزیشن آپ کے درجے کی آئے. ٹھیک ہے؟ حمد و نعت والے، تلاوت والے بھی خوب تیاری کریں. تو اس انداز سے انشاءاللہ کریں گے. باہر سے مہمان علماء بھی آئیں گے، اساتذہ بھی آئیں گے، وہ آپ کی اس تربیت اور ماحول کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے. اور ہمیشہ الحمدللہ ہر سال اسی طرح ہوتا ہے. تو اس سال بھی اسی طرح ہوگا نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ آپ سب نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے اور ان باتوں کا آپ سب ساتھیوں نے اہتمام کرنا ہے. جب آخری دعا ہو جائے گی دوستوں تو پھر اس کے بعد طلبہ ترتیب سے اپنی واپسی کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کوئی سلپ ہونے کی کوشش نہ کریں. واش روم کھلے ہوئے ہوں گے، کسی کو پیشاب کا سخت تقاضا ہو، کوئی منع نہیں ہے دوستوں، اس سے کوئی آپ کو نہیں روکے. قریبی استاد سے اجازت لے کر خاموشی سے جائیں، فارغ و وضو کر کے آ کے اپنی جگہ بیٹھ جائیں. لیکن یہ بار بار پھدکنا اٹھنا کہ وہاں کھڑے ہوئے، وہاں کھڑے ہوئے، وہاں کھڑے ہوئے، اس کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو، والد صاحب کو، دوستوں کو، سنجیدہ دوست لانا چاہیں بالکل لا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں. لے آئے، وہ آپ کی تقریر بھی سن لیں، آپ کے مدرسے کو دیکھ لیں، آپ کی تقریب دیکھ لیں، بہت اچھی بات ہے. لانے پر کوئی پابندی نہیں ہے. مستورات کی ترتیب کل نہیں ہے، شعبہ بنات کی چھٹی ہے. البتہ حضرات کے لیے یہاں پہ نظم ہوگا، یہیں پہ انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے. آپ بھی اپنے احباب کو، ساتھیوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، والد صاحب کو، چچا کو، ماموں کو، سرپرست کو، جن کو بھی لانا چاہیں موسٹ ویلکم، خوش آمدید ہے، کوئی منع نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہو گئی بات؟ میری یہ باتیں کس کس کو سمجھ آ گئی؟ سب کو آ گئی؟ مانیں گے بھی انشاءاللہ. تو سفید ٹوپی، سفید لباس، مدرسے کا کارڈ. اسکول والے اسکول کا یونیفارم، اسکول کی ٹوپی، اسکول کا کارڈ. ٹھیک ہے؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی کسی کے ذہن بن کر